السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وہ کون سی عادتیں اور اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم خوشی اور اطمینان والی اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت اچھا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانے کے لیے 10 اصول یا عادتیں جو آپ کی مایوس زندگی کو ایک دم بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلے اصول اور عادت کی طرف، اور وہ ہے زندگی میں مثبت رہنا اور مشکلات کا سامنا بہادری کے ساتھ کرنا۔ ناظرین، ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر ایسی مشکلاتیں آتی رہتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا، اور اچانک آنے والی ان مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ زندگی کا ایک اصول اور زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں، بلکہ ہر جاندار کی زندگی میں مختلف واقعات اور مختلف اوقات میں مختلف مسائل آتے ہی رہتے ہیں، اور انسان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو مشکلات اور مسائل کو حل کرتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے کہ مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں، لیکن ابھی کچھ مسائل ختم ہوتے ہی نہیں کہ دوسرے مسائل پھر دوبارہ سے جنم لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم زندگی کے اس اصول کو اپنے دل سے تسلیم کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا آسانی کے ساتھ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایک گیم کی طرح ہے کہ نئے سے نیا پزل ہم نے حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان مشکلات کو دیکھ کر اگر ہم پر امید رہیں گے اور مایوس نہیں ہوں گے اور مایوسی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ ان مسائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے، سلجھاتے ہوئے اور ان کو اہمیت دیتے ہوئے مثبت طریقے سے حل کرتے جائیں گے اور ان کو ایک عام روٹین سمجھ کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے، تو ان مسائل اور مشکلات سے ہم نہ گھبرائیں گے، نہ بیمار پڑیں گے، بلکہ ان کو حل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا اصول یا عادت ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہم خوشی محسوس کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے، لیکن ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی جو انسان کو میسر ہوتی ہے وہ دوسروں کی خوشی میں ہے اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ آپ کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اس کی مدد کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو کتنا دلی سکون ملتا ہے، آپ کو کتنا چین آتا ہے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ بھلے ہی بدلے میں وہ شخص آپ کو کچھ نہ دے، لیکن جو تسلی اور جو خوشی آپ اپنے آپ کو خود دیں گے اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بعض لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور بدلے میں ان سے بھی کچھ چاہتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا بزنس ہے کہ ہم ان سے خوشی چاہتے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان سے کچھ فائدہ چاہتے ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن بے لوث مدد کرنا، ہم اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں کہ ہم خوشی محسوس کریں، سکون محسوس کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوشی، سکون، صحت حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں کرتا، اپنی صحت کے لیے لاکھوں روپے لٹاتا ہے اور اپنی خوشی کے لیے بہت مہنگی چیزیں خریدتا ہے، لیکن سکون اور خوشی انسان کو پھر بھی میسر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے، ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آئیں گے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے پائیں گے، اپنے اندر خوشی محسوس کر سکیں گے، بلکہ ہم لوگوں کو دوست بھی بنا سکیں گے۔ وہی لوگ جن کی ہم مدد کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں ایسے کام آ جاتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تیسرا اصول یا عادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید مہارتوں سے لیس کریں۔ ہم لوگ کچھ ہنر سیکھ لیتے ہیں، کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، کوئی علم سیکھ لیتے ہیں، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس اب بہت ہو گیا، اب ہم ماہر ہیں، اب ہم عقل کل ہیں۔ اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ گیا، وہیں اس کا اختتام ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے مزید سیکھنے کے لیے وہ اپنا راستہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، جیسے اسلام میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کریں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ اسی طرح سے ہمیں نئی اسکلز ضرور سیکھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس ٹیکنالوجی میں بہت ساری ایجادات اور دریافتیں ہو رہی ہیں۔ موبائل فون کو ہی دیکھ لیجئے، روز نت نئی ایپس آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم مختلف اور نئے ہنر سیکھتے چلے جائیں گے تو یہ ہنر ہمیں کام آتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ہنرمند کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ ہمارے نوجوان اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی جاب کر لیں گے اور کوئی بھی ہنر نہیں سیکھتے۔
नतीजतन उनको कोई अच्छी जॉब जब नहीं मिल पाती तो वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा होता जो उनको काम आए। लेकिन कामयाब लोग अपनी जॉब के साथ अपना कारोबार भी करते हैं या ऐसा कोई हुनर भी हासिल करते हैं जिससे कि उनको इनकम आती रहे, क्योंकि पैसा इंसान की जरूरत है और जब इंसान के पास पैसा आता है तो एतमाद भी बढ़ जाता है। एक कहावत है कि जिसके घर में दाने होते हैं उसके पागल भी सियाने होते हैं, तो लाजमी है कि पैसा कमाने का हुनर भी आना चाहिए। एक कहावत और भी है कि हुनर बादशाह होता है। एक दफा बहुत पढ़ा लिखा एक शख्स एक कश्ती में सफर कर रहा था। उसने जब कश्ती वाले को देखा तो उस पर उसे बहुत रहम आया और उसे लगा कि ये शायद पढ़ा लिखा नहीं है, और उसने फिर उससे सवाल किया कि कश्ती वाले, क्या तुमने कुछ तालीम भी हासिल की है? कश्ती वाले ने कहा, नहीं जी, मैं अनपढ़ हूँ और मैंने तालीम हासिल नहीं की है। तो उस पर उस पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि तुमने क्या किया कि अपनी जिंदगी में तुमने तालीम हासिल नहीं की, अगर लिख पढ़ लेते तो तुम्हारे काम आता। ऐसे में कुछ देर के बाद कश्ती लोगों से भर गई और कश्ती दरिया के उस पार जाने के लिए तैयार हो गई। कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची तो अचानक कश्ती वाले ने उस पढ़े लिखे शख्स से पूछा, जनाब आपने तैरना भी सीखा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता और मैंने तैरना नहीं सीखा। तो कश्ती वाले ने कहा कि अब आपको अपना इल्म यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि कश्ती डूब रही है, आपको तैरना होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर हम मुख्तलिफ हुनर और स्किल से सीखेंगे तो हमें जरूर वो काम आएंगे और हम कभी भी रिस्क के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने उस हुनर से अपना कोई न कोई रोजगार हासिल कर लेंगे। आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना कामयाब होना चाहते हैं, उतना ही अपने आप को स्किल से लेस करें। जितनी स्किल्स आपके पास होंगी की अहमियत, कदर और कीमत उतनी बढ़ेगी। चौथा उसूल या आदत ये है, छोटे छोटे मौकों से खुशी हासिल करें। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी खुशी के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए हम तरसते रहते हैं और उदास रहते हैं और गमज़दा रहते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां मौजूद होती हैं। हम उन पर तवज्जो ही नहीं करते और वो गुजर जाती हैं। उनका एहसास तब हमें होता है जब वो हमारे पास नहीं होती। बच्चों की सूरत में, फूलों की सूरत में छोटे छोटे मौके, किसी की मुस्कुराहट की तारीफ कर देना, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, किसी से कोई अच्छी बात कह देना, रास्ते में पड़ी कोई नुकसानदेह चीज को हटा देना, किसी मजबूर की मदद कर देना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना, ये ऐसे खुशी के छोटे छोटे से मोती हैं जिनको अगर हम चुनना चाहें तो हमारा दिल खुशी के खजाने से भर जाएगा। और जब हम उस बड़ी खुशी या बड़ी कामयाबी के लिए इन छोटे छोटे मोतियों को इग्नोर कर देते हैं तो हम अपना बहुत नुकसान करते हैं। आपकी फैमिली आपकी खुशी का बायस हो सकती है। जब आप उनसे सुबह को मिलें तो उनको सुबह बखैर कहें, गुड मॉर्निंग कहें, उनको अच्छे अल्फाज दें जैसे हैव अ नाइस डे, आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। किसी के लिए नेक दुआ या अल्फाज अदा करना भी एक बहुत अच्छी आदत और अच्छी बात है, बजाय ये कि हम बुरे अल्फाज अदा करें और बुरे अल्फाजों से दूसरों को मुखातिब करें। उसका नेगेटिव असर होता है उन पर भी और हमारी अपनी जात पर भी। लेकिन जब हम किसी को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, अच्छे अल्फाज देते हैं, अच्छी दुआ देते हैं, तो उसका असर हमारे दिल पर भी और हमारी जिंदगी पर भी अच्छा पड़ता है। एक उसूल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जब आप किसी को बुरी बात कहेंगे तो बदले में वो भी आपको बुरी बात कहेगा, इसका असर भी आप पर गलत पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अच्छी बात कहें, दूसरों के कसूरों को माफ कर दें, उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनका साथ दें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। पांचवा उसूल या आदत यह है, जब दूसरे हम पर तवज्जो दें तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। नाजरीन, बहुत सारे लोग दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं। कुछ अपने बालों को संवारते हैं, अपनी ज़ाहिरी वज़ोकतों का ख्याल रखते हैं, अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी बातों को और अपने अखलाक को नहीं सुधारते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अखलाक इतना आला, ऊंचा और अच्छा होता है कि लोग उनसे बात करने के लिए बेताब रहते हैं और उनसे मिलने के लिए मजबूर रहते हैं और उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं। मोहब्बत का उसूल यही है कि हम जब दूसरों को मोहब्बत देते हैं तो बदले में हमें मोहब्बत मिलती है। हम जब दूसरों को इज्जत देते हैं तो बदले में हमें इज्जत मिलती है। और लोग ये भी शिकायत करते नजर आते हैं कि कोई हमें तवज्जो नहीं देता, कोई हमारी कदर नहीं करता, हम बेकदरे लोगों में फंस गए हैं। जनाब, ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई आपकी कदर करता है, आपको असल और सही कदरशनास मिल जाता है, तो बदले में आप भी उसकी कदर कीजिए, आप भी उसको अहमियत दीजिए,
آپ بھی اس سے محبت سے پیش آئیے جو آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ لوگوں کی محبت کا محبت سے جواب دیں گے اور عزت کرنے والوں کی عزت کریں گے تو آپ بہت زیادہ اعتماد، خوشی اور اطمینان حاصل کریں گے، اور یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کی قدر کر رہا ہے، آپ کی صلاحیتوں کی قدر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بڑائی نہ کریں اور فخر کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ سے عاجزی کریں اور سمجھیں آپ میں موجود جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اس طرح انسان میں عاجزی آتی ہے اور عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اور ہم کو بھی پیدا کیا، اس وجہ سے بھی آپ ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ چھٹا اصول یا عادت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نظریات کھلے دل سے سنیں۔ ناظرین، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں موجود سب لوگوں کا نظریہ، خیال، عقیدہ ایک ہو جائے، بلکہ اس میں ورائٹی ملتی ہے کہ لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں اور مختلف عقائد ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنے عقائد عزیز اور پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر کسی کو اپنے عقائد پیارے اور عزیز ہوتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہم دوسروں کے نظریات کو بھی اہمیت دیں اور ان کی قدر کریں اور ان کو برداشت کریں۔ ہم زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہمارے نظریات اور خیالات سے ملتے جلتے ہوں، بلکہ برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ایک ساتھ بیٹھا جائے اور بات چیت کی جائے، اور اگر مطمئن نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو تو ہاتھ ملا کر کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے نظریات سے متفق نہیں اور آپ میرے نظریات سے متفق نہیں، لیکن ہم بیٹھ تو سکتے ہیں، ہم مل تو سکتے ہیں، ہم بات تو کر سکتے ہیں، ہاتھ تو ملا سکتے ہیں اور مسکرا کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں کتنا اچھا بدلاؤ آتا ہے، آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں، جس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا اور آپ کو اچھی زندگی اور اچھی صحت حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ ساتواں اصول یا عادت یہ ہے کہ خود پر کنٹرول رکھیں اور اپنے اہم مقصدوں کی طرف بڑھیں۔ ناظرین، سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہم اکثر غصہ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیولی ری ایکٹ کرتے ہیں، جس کا اثر مزید ہم پر الٹا پڑتا ہے اور ہم مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مشکل حالات میں جب ہم خود پر کنٹرول کرتے ہیں تو ہم اس مشکل کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل کی گھڑی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ مشکل اور پریشانی ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم اس کا صحیح حل ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ہم خود پر کنٹرول کریں۔ ایسا ہونا ممکن ہے کہ لوگ اپنی باتوں سے اور اپنی حرکات سے ہمیں مشتعل کریں، اور اگر بدلے میں ہم بھی مشتعل ہو کر ان سے اسی طرح سے پیش آئیں تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی اور آگے چل کر انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات اور وقت میں ہم خود پر کنٹرول رکھیں اور مطمئن رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی عادتیں اپنانے سے بھی آپ کی زندگی میں بہت اچھا چینج آئے گا۔ ناظرین، چیلنجز قبول کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اچانک آنے والے چیلنجز کا ہم سامنا کریں اور انہیں چیلنج کے طور پر لے کر ہم کام کریں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چیلنجز ہمیں کامیاب بنانے میں ایک سیڑھی کا کام کرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کو اپنی زندگی کا یہ 8واں اصول یا عادت بنا لیں۔ 9واں اصول یا عادت یہ ہے کہ موزوں زندگی گزاریں اور معاشرتی مواقع میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ رشتہ داروں، جان پہچان اور دوستوں کے ساتھ ان کی ہر خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے مواقع میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آپ بھی بہت بڑے حلقے میں رہتے ہیں اور کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ انسان کو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں۔ اکیلے پن کا احساس اچھا نہیں ہوتا جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، کمیونٹی، رشتہ دار، دوست، احباب آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بھی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 10واں اصول یا عادت یہ ہے کہ آپ روزانہ سوچیں، آج کے دن کا اتنا حصہ میں نے اچھے اعمال کو دینا ہے۔ اگر ہم صبح سے ہی یہ سوچیں گے کہ آج ہم نے کچھ اچھے کام کرنے ہیں تو اس میں ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو اگر ہم کسی کو راستہ پار کرا دیتے ہیں، کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں،
اور کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو یہ نیکیاں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم روزانہ یہ سوچیں گے کہ آج ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور دن کا اتنا حصہ ہم نے اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ اصول اور عادتیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں بہت اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں، مایوسی اور ناکامی سے بچ کر کامیابی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔